بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بنیادی طور پر یہ بابل کا دیوتا ہے۔ بابل کے لوگ اسے کائنات کا مالک سمجھ کر اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایران کا ایک بادشاہ زرکیسس بابل پر حملہ آور ہوا تھا اور اس حملے کے دوران وہاں سے مردوک کا ایک بت اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اب یہ صرف گاڑیم شہر میں نہیں بلکہ دوسرے کئی شہروں میں بھی رکھا گیا ہے، اور ایران کے شہنشاہوں میں رسم چل نکلی ہے کہ جو بھی نیا شہنشاہ مقرر ہوتا ہے تاج پوشی سے پہلے مردوک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون رکا اور دوبارہ کرٹیس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم ایک لمبا سفر طے کر کے گاڑیم شہر میں داخل ہوئے ہو، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے آرام و قیام کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ممنون اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کرٹیس نے بھی جست لگا کر اپنے گھوڑے کی زین پر جگہ بنائی۔ اتنی دیر تک ممنون کے ساتھ آنے والے مسلح جوان بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر ممنون کی رہنمائی میں سب ایک طرف ہو گئے۔ ایک کافی بڑی حویلی کے سامنے پہنچ کر مسلح جوان حویلی کے اطراف میں پھیل گئے، جبکہ کرٹیس کو لے کر ممنون حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے صحن میں آ کر دونوں گھوڑوں سے اترے۔ حویلی کے دائیں طرف ایک خاصا بڑا استبل تھا۔ ممنون استبل کی طرف بڑھا اور کرٹیس اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ استبل میں ایک نوخیز اور نوعمر لڑکی اپنے گھوڑے کو ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے رک گئی اور استبل سے باہر نکل گئی۔ کرٹیس نے دیکھا کہ وہ لڑکی خوش رنگ آنچل جیسی خوبصورت، رنگین دریچوں میں اترتی صبح کی نرم کرنوں جیسی حسین اور گلابی رنگوں سے بغلگیر ہوتے شبنم کے گوہر کی مانند پرجمال تھی۔ جب ممنون کے ساتھ کرٹیس لڑکی کے قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی وہاں موجودگی نے ارد گرد فضا میں خوشبو اور تازگی کی ایک منفرد مٹھاس پھیلا دی تھی، اور اس کا کنوارا جسم ہر جانب حیات کی خوشبو اور نرمی کا احساس دلا رہا تھا۔ کرٹیس نے ایک بار اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی گہری جھیل سی آنکھیں، گلابی ہونٹ، جلمل جالر سی پلکیں، چاند سا چہرہ اور جسم کی خوبصورت کوسیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے قیامت خیز منظر سامنے آیا ہو۔ اس لڑکی کے حسن اور جمال سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اندھیرے میں روشنی کا کوئی مینار کھڑا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ روح کے گوشے گوشے میں تلاطم برپا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی ذات کی کشش اور اعضاء کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ لڑکی محبت اور امن کے اجالے پھیلانے کے لیے پیدا کی گئی ہو تاکہ عداوتیں اور نفرتیں مٹ کر خوشیوں کا راج قائم ہو۔ خوبصورتی اور جمال میں وہ لڑکی اس قدر دلکش تھی کہ لمحوں کے اندر بھی ایک بے مثال حسن کی موج بن کر جمالیات کے طوفان میں اتر جائے گی۔ کرٹیس اس کے حسن اور خوبصورتی میں کھو سا گیا اور اچانک چونک اٹھا، اس لیے کہ ممنون نے اسے مخاطب کر کے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کرٹیس میرے بھائی، اس لڑکی کا نام اناہیتا ہے اور یہ میری بیوی کی چھوٹی بہن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ممنون نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے مخاطب ہو کر کہا، اناہیتا، جس نوجوان کو میں اپنی حویلی میں لے کر آیا ہوں اس سے تمہارا تعارف میں بعد میں کراؤں گا، پہلے میں ایک اہم معاملے کے سلسلے میں اس کی ملاقات اپنی بیوی اور تمہاری بہن سے کرا دوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر استبل میں داخل ہوا۔ کرٹیس اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں نے گھوڑوں کی زینیں اتاری اور ان کے دہانے بند کر کے مخصوص جگہ پر باندھ دیا۔ اس کے بعد ممنون نے کرٹیس کی طرف دیکھ کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ کرٹیس چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ حویلی کی مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ممنون ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ شکل و صورت میں وہ بالکل اناہیتا سے ملتی جلتی تھی۔ ممنون اور کرٹیس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بکھر گیا۔ ممنون آگے بڑھا اور کرٹیس کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھ گیا اور عورت بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر کرٹیس کی طرف دیکھ کر ممنون نے کہا، کرٹیس، یہ جو خاتون سامنے بیٹھی ہے یہ میری بیوی ہے، اس کا نام بریسین ہے اور یہ اناہیتا کی بڑی بہن ہے۔ شکل و صورت میں دونوں کافی حد تک مشابہت رکھتی ہیں۔ کرٹیس کا نام سن کر بریسین چونک اٹھی، حیرت زدہ ہو کر کبھی اپنے شوہر ممنون کی طرف دیکھتی اور کبھی کرٹیس کی طرف۔ ممنون نے شاید اس کی کیفیت بھانپ لی، لہٰذا مسکراتے ہوئے کرٹیس کے حالات مختصر بیان کر دیے۔ اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بریسین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کرٹیس کے سامنے قدم رکھا، اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کے گال کو ہلکے سے تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پریشان اور فکر
فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں جانو کہ تم اپنی بہن کے گھر آ گئے ہو۔ تمہارا باپ ایک بے نظیر سالار اور انتہائی پاک باز اور عمدہ انسان تھا، لیکن صد افسوس وہ برے حالات کا شکار ہوا۔ اگر ان ظالموں نے تمہارے ماں باپ کو قتل کر بھی دیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گے میرے عزیز ترین بھائی کی حیثیت سے، کیونکہ تمہارا باپ جب بھی میرے باپ کے ہاں آیا کرتا تھا وہ میرے باپ کو بھائی اور ماں کو بہن کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ یہ باتیں اکثر میرا باپ بیان کیا کرتا تھا، لہٰذا اس تعلق کی نسبت سے اب تم میرے بھائی ہو۔ اس کے ساتھ ہی بریسین کریٹیس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس موقع پر ممنون نے اپنی بیوی بریسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بریسین اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں کریٹیس سے متعلق ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو گزشتہ کئی ماہ سے تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اناہیتا کے لیے کسی محافظ کی ضرورت ہے جو ماہر تیغزن ہو اور جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ رہے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی نگہداری کرے۔ اس کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے بہت سے لوگ جب وہ اکیلی کہیں جاتی ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک محافظ کی حیثیت سے کریٹیس اس کے ساتھ رہے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ جب تک اناہیتا کی کسی مناسب جگہ شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کریٹیس اس کی نگہداری کا فرض ادا کرتا رہے گا، اور اس کی موجودگی میں جب بھی اناہیتا اکیلی نکلے گی کوئی اس پر غلط نگاہ نہیں ڈال سکے گا۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی ناطے اور تعلق سے کریٹیس کو ہمارے ہاں رہنے کا موقع میسر آئے گا، اور جب تک یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہاں رہے گا اس وقت تک وہ تین ابلیس جو شروع سے اس کے باپ کے خلاف تھے وہ اس کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکیں گے۔ بریسین تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھو گئی۔ اس موقع پر ممنون اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ کم از کم اپنے خیالات کا اظہار تو کرو کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں وہ کیسا ہے۔ بریسین دکھ بھرے انداز میں بولی، ایفی کے باپ سے متعلق میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ ایک غمگسار اور مہربان باپ، ہمراز ساتھی، وفا کی تختیاں لکھنے والا انسان، محبت شناس لفظ جیسا مہربان سالار اور دھیمے لہجے کے نغموں جیسا ٹھنڈا مزاج رکھنے والا انسان تھا۔ یہ ایفی بھی مجھے ہر معاملے میں اپنے باپ جیسا ہی لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اناہیتا کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ بریسین کچھ دیر کے لیے رکی اور کچھ سوچنے کے بعد کریٹیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایفی میرے بھائی، تم میری بہن کے حلاوت بھرے حسن، اس کے چہرے کی شگفتگی، آنکھوں کے نشیلے انداز اور ہونٹوں کے رسیلے پن پر مت جانا۔ قدرت نے جس طرح اسے کھل کر حسن عطا کیا ہے اسی طرح وہ مزاج میں بھی کڑوی ہے۔ جس قدر اسے جمال عطا ہوا ہے اس قدر وہ دوسروں سے برہمی اور حقارت کا اظہار کرنے والی بھی ہے۔ اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ اٹھتی تیز و تند لہروں کی طرح مخالفت پر اتر آتی ہے، خود آگ کا پہناوا بن جاتی ہے اور دوسروں کے سامنے کانٹوں کی باڑ لگا کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک کسی کی مخالفت کرتی ہے یا کسی سے انتقام لینے پر اترتی ہے تو اسے ہاتھ سے گرے ہوئے لقموں اور کتوں کے راتب سے بھی بدتر خیال کرنے لگتی ہے۔ اس کے پاس محبت بھرا دل نہیں ہے لیکن نفرت اور جدائی کے لمحے کھڑے کرنے والے ہاتھ ضرور ہیں۔ میرے بھائی، میں جانتی ہوں تم اپنے باپ کی طرح نرم مزاج ہوگے، لیکن میری بہن اس سے مختلف ہے۔ اسے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، اپنے پرکشش ہونے اور اپنے جاذب نظر بدن پر گھمنڈ بھی ہے۔ اس بنا پر وہ کسی کی کڑوی بات نہیں سن سکتی اور ساتھ ہی یہ بھی توقع رکھتی ہے کہ ہر کوئی اس کی کڑوی بات سننے کے لیے تیار اور آمادہ رہے۔ بریسین جب خاموش ہوئی تو فکرمندی کے انداز میں ممنون کہنے لگا، بریسین، جو کچھ تم نے اناہیتا کے متعلق کہا ہے وہ صحیح اور سچ ہے، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن کریٹیس کو تحفظ دینے کے لیے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب میں بغیر کسی وجہ اور علت کے اسے اپنے ہاں ٹھہرا بھی نہیں سکتا۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کریٹیس کو کس سلسلے میں ممنون نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر یہ اناہیتا کے نگہدار کی حیثیت سے یہاں رہے تو پھر لوگوں کے منہ بھی بند رہیں گے اور کریٹیس کی سلامتی کا پہلو بھی محفوظ رہے گا۔ ممنون کے خاموش ہونے پر بریسین بولی، آپ جانتے ہیں کہ اناہیتا کا مزاج کیسا ہے۔ اگر ہم نے کریٹیس کو اس کے نگہدار کے طور پر رکھا تو اس سے نگہداری کا کام کم اور غلاموں جیسا زیادہ لے گی۔ اناہیتا میری بہن ہے، اس کے مزاج اور طبیعت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بریسین کی اس گفتگو کے جواب میں ممنون
ممنون کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کرٹیز بول پڑا۔ برسین میری بہن اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اور یہاں سلامتی کے ساتھ قیام کر کے ان بچ نکل کر بھاگ جانے والے باقی 3 قاتلوں سے نمٹنے کے لیے میں ہر طرح کے سلوک کو برداشت کر لوں گا۔ اس موقع پر شفقت بھرے انداز میں برسین نے کرٹیز کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میرے بھائی اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں بھائی کہہ چکی ہوں، تمہاری سلامتی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن انائتا کی بہن کی حیثیت سے میں سب سے پہلے تمہیں یہ وصیت کروں گی کہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم عرب ہو، کیونکہ وہ عربوں کو بدو اور اجڑ خیال کرتی ہے اور ان سے انتہا درجے کی نفرت رکھتی ہے۔ اگر وہ تمہارے متعلق یا تمہارے خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے تو کہہ دینا کہ تم بنیادی طور پر یونانی تھے اور ایرانی مملکت میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ بے شمار ایسے یونانی ہیں جو یونان کی مختلف ریاستوں سے اٹھ کر ایران کی مملکت میں آ کر آباد ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ایرانی لشکر میں بھی بے شمار یونانی شامل ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ممنون اٹھ کھڑا ہوا اور کرٹیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، افی اٹھو، اناہیتا ابھی تک استبل کے پاس ہی کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی بہن سے بات کرنے کے بعد اس کے پاس آؤں گا۔ اب چلتے ہیں اور اسی موضوع پر اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ کرٹیز بھی ممنون کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں ممنون، برسین اور کرٹیز کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ ساری اناہیتا نے کمرے کے دروازے پر کھڑے سن لی تھی۔ جیسے ہی ممنون اور کرٹیز دروازے کی طرف بڑھے وہ فوراً دروازے سے ہٹ گئی اور بھاگتی ہوئی استبل کی طرف چلی گئی۔ ممنون اور کرٹیز دونوں باہر نکلے، برسین بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تینوں استبل کے قریب پہنچے تو وہاں اناہیتا استبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ممنون نے اس کے قریب آ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، اناہیتا میری بہن، تم پچھلے کئی ہفتوں سے کہتی رہی ہو کہ کوئی ایسا اچھا شخص ہونا چاہیے جو تمہاری نگہداشت کرے اور چھوٹے موٹے کام کرے۔ میری بہن، آج میں نے تمہارے لیے ایک انتہائی قابل جوان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کہتے کہتے ممنون کو رکنا پڑا کیونکہ اناہیتا اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی، بھائی آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں نے کبھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو میری دیکھ بھال یا نگہداری کرے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنی دیکھ بھال اور نگہداری خود کر سکتی ہوں اور تیغزنی کا فن بھی جانتی ہوں، اور پھر آپ یا میری بہن برسین کے حوالے سے کوئی بھی میری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ممنون اور برسین دونوں اناہیتا کی اس گفتگو پر مسکرا رہے تھے۔ اناہیتا پھر کہنے لگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو کچھ لوگ مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میری خوبصورتی، دلکشی اور جسمانی ساخت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی جرات نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں مملکت ایران کے امیر البحر اور سپہ سالار اعلیٰ کی بہن ہوں۔ اسی لیے میں یہ کہوں گی کہ جو آپ نے اس جوان کے حوالے سے میرے نگہدار اور محافظ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں انہیں قبول نہیں کرتی۔ مجھے کسی کی حفاظت یا تحفظ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر یہ صرف میرے ایک کامدار، ایک کارکن یا کارندی کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہے تو مجھے منظور اور قبول ہے، لیکن سب سے پہلے میں اس کا امتحان لوں گی۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے اسے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے چھوٹے موٹے امور کی دیکھ بھال کے علاوہ میرے ذاتی استبل میں رہنے والے گھوڑوں کی دیکھ بھال، ان کے دانے چارے کا انتظام، اور جب مجھے گھر سے سواری کے لیے باہر نکلنا ہو تو گھوڑے پر زین ڈالنا، ٹنگ کسنا اور اتارنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ یہ کہہ کر اناہیتا رکی اور براہ راست کرٹیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اپنے خاندانی پس منظر سے بھی مجھے آگاہ کرو، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گی۔ کرٹیز نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام افی کرٹیز ہے۔ مزید کچھ کہنا چاہا تو اناہیتا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، یہی نام ہے یا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور نام ہے؟ کرٹیز نے کچھ لمحہ سوچ کر پھر جواب دیا، میرا اصل نام آفاق بن جابر ہے، لیکن زیادہ تر لوگ مجھے افی کرٹیز کہتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جانتا ہوں کہ تم عربوں سے نفرت کرتی ہو، انہیں بدو اور اجڑ خیال کرتی ہو، اس کے باوجود میری فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ میں سچ کہوں گا چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میرے خدائے وحدہ لا شریک نے میری زندگی کے جتنے دن لکھ رکھے ہیں وہ مجھ سے
سے کوئی چھین نہیں سکتا، خواہ تمہارے ہاں مجھے کارکن کی حیثیت سے کام ملے یا نہ ملے، اور خواہ میری زندگی کے وہ دن جو میرے مقدر میں نہیں ہے کوئی انہیں میری قسمت میں نہیں لکھ سکتا۔ خاتون، بات یہ ہے کہ میرا پورا نام آفاق بن جابر ہے۔ میرا باپ جابر بن رباح کبھی مملکت ایران میں لشکریوں کا سالار ہوا کرتا تھا، اور لشکریوں کے اندر اس کی بڑی عزت اور بہت احترام تھا۔ لوگ عموماً اسے کرٹیز کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔